بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں طلسم ہوشربا کی جلد نمبر 1 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ خاصی دیر چلتے رہنے کے بعد ایک چڑھائی پر پہنچ کر وہ دونوں ٹھٹک گئے۔ راستے کے نشیب میں کوئی 200 گز کے فاصلے پر درختوں کے ایک جھنڈ میں انہیں کچھ گڑبڑ سی دکھائی دی۔ شاخیں ٹوٹنے کی آوازوں کے ساتھ جھنڈ کے اندر ایک خوفناک سایہ بھی حرکت کرتا محسوس ہو رہا تھا۔ دونوں اسے غور سے دیکھنے لگے۔ چند ہی لمحے بعد ایک درخت کو زمین پر گرا کر وہ سایہ سامنے آ گیا۔ اوہ، یہ تو لندھور کا ہاتھی ہے، محلیل نے کہا۔ مگر یہ تنہا کیوں ہے؟ مندوبل بولا۔ ممکن ہے امرو اور لندھور اس کے پیچھے باتیں کرتے ہوئے پیدل آ رہے ہوں، محلیل نے خیال ظاہر کیا۔ دونوں سردار ہاتھی کے پیچھے دور دور تک نگاہیں دوڑانے لگے۔ ہاتھی آہستہ آہستہ چلتا ہوا ڈھلان طے کر کے راستے پر آ پہنچا، مگر اس کے پیچھے کہیں سے کہیں تک کسی انسان کا سایہ تک دکھائی نہ دیتا تھا۔ راستے پر پہنچ کر ہاتھی نے ایک بار ان سواروں کی طرف دیکھا اور پھر مڑ کر لشکرگاہ کی طرف چل دیا۔ اپنی چال ڈھال سے وہ خاصا اداس نظر آ رہا تھا۔ محلیل مندوبل نے کہا، مجھے دال میں کچھ کالا نظر آتا ہے۔ پھر کیا ہم راستہ چھوڑ کر اس طرف جائیں جدھر سے ہاتھی آتا دکھائی دیا تھا؟ محلیل بولا۔ نہیں، مندوبل نے کہا، زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم راستہ نہ چھوڑیں۔ جہاں تک ہمیں ہاتھی کے جاتے وقت کے نشانات ملیں چلتے جائیں۔ اس سے ہم اس جگہ تک ضرور پہنچ جائیں گے جہاں تک لندھور اس پر سوار رہا ہوگا یا جس جگہ وہ ہاتھی سے الگ ہوا ہوگا۔ ہاں ٹھیک ہے، گھوڑے کی باگ کو جھٹکا دیتے ہوئے محلیل نے کہا۔ آگے کی بات ہمیں اس کے بعد ہی سوچنی چاہیے۔ دونوں سرداروں کے گھوڑے پھر راستے پر تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ ہاتھی کے پیروں کے نشانات پر وہ ٹھیک اسی راستے پر چلے جا رہے تھے جس پر ہوتے ہوئے لندھور جنگل کے چھپر والے چبوترے تک پہنچا تھا اور جہاں اس وقت امرو اور ابن ادنا موجود تھے۔ لکا کے پاس سے روانہ ہونے کے وقت سے لے کر چبوترے پر پہنچنے تک امرو نے ابن ادنا سے کوئی بات نہ کی تھی۔ دراصل وہ طلسمی ہار اور لکا کا بھروسہ حاصل کرنے کی خوشی میں مست ہو رہا تھا۔ اس مستی کی وجہ سے ابن ادنا کی طرف توجہ دینا تو الگ رہا، اس نے اس بات پر بھی غور نہ کیا کہ اب آئندہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ دوسری طرف ابن ادنا کو یہ بھی جرأت نہ ہوئی کہ وہ اپنی جانب سے کوئی بات کرتا، حالانکہ ایک تو راستے میں وہ امرو سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ فصیل کے اندر وہ اس سے آگے آگے کیوں چلتا رہا ہے، دوسرے وہ یہ جاننے کے لیے بےتاب تھا کہ امرو آئندہ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے اور اس سلسلے میں اسے کیا کرنا ہوگا۔ دربار میں امرو نے جس دیدہ دلیری کے ساتھ اس کا پورا انعام ہضم کر لیا تھا، اس کی وجہ سے وہ اس سے بری طرح ڈر گیا تھا۔ اس نے اپنے لیے اسی میں خیریت سمجھی کہ اس شخص سے بے تکلف ہونے سے بچا جائے، خاموشی سے اس کے حکم کی تعمیل کی جائے، جو پوچھے اس کا مختصر اور سیدھا سادہ جواب دے دیا جائے، اپنی طرف سے کوئی بات نہ کی جائے۔ چنانچہ امرو کو اپنی دھن میں مگن دیکھ کر وہ بھی خاموش رہا۔ سواری کے دونوں شیر چبوترے کے نیچے کھڑے اس پر نگاہیں جمائے ہوئے تھے، مگر اس نے انہیں جانے کا کوئی اشارہ نہ دیا، شاید اس لیے کہ اسے کچھ نہ معلوم تھا کہ امرو کچھ دیر یہیں ٹھہرے گا یا امیر حمزہ کے لشکر کی جانب روانہ ہوگا۔ ناگاہ ایک کوا اڑتا ہوا آیا اور چھپر پر بیٹھ کر کائیں کائیں کرنے لگا۔ ابن ادنا فوراً اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ چند لمحوں بعد کوا چھپر سے اڑا اور جدھر سے آیا تھا ادھر واپس چلا گیا۔ ابن ادنا نے امرو سے کہا، جناب، امیر حمزہ کے 2 سردار محلیل جنگ عراقی اور مندوبل اصفہانی ادھر آ رہے ہیں۔ اوہ، امرو نے چونک کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، اچھا، سب سے پہلے شیروں کو بھگا دو۔ ابن ادنا نے شیروں کو اشارہ کیا۔ دونوں درندے اپنی جگہ سے اچھلے اور لمبی لمبی چھلانگیں لگاتے ہوئے ایک ٹیلے کی رکاوٹ میں پہنچ کر غائب ہو گئے۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ لندھور کا ہاتھی کہاں ہے؟ امرو نے کچھ سوچتے ہوئے ابن ادنا سے سوال کیا۔ وہ لشکرگاہ کی طرف جا رہا ہے، ابن ادنا نے جواب دیا۔ تو اس کا مطلب ہے دونوں سرداروں نے اسے راستے میں دیکھا ہوگا؟ جی ہاں، کوے نے مجھے یہی بتایا ہے، ابن ادنا نے جواب دیا۔ وہ یہاں سے کتنی دور ہوں گے؟ زیادہ دور نہیں، تھوڑی ہی دیر میں یہاں پہنچ جائیں گے۔ امرو کچھ دیر خاموشی سے سوچتا رہا اور اس کے بعد چٹکی بجاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، آنے دو، بس تم فوراً شربت انار سے بھری ہوئی ایک بلوری سراہی اور 4 چاندی کے کٹورے حاضر کرو۔ شربت انتہائی خوشبودار اور ٹھنڈا ہونا چاہیے
اور کٹورے نقشین اور چمکدار ہوں۔ ابن ادنا نے یہ سن کر ادب سے سر جھکایا، آسمان کی طرف منہ کر کے عمرو کی فرمائش دہرائی اور ایک ہاتھ ہوا میں پھیلا دیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کی ہتھیلی پر چاندی کا ایک تشت دکھائی دے رہا تھا۔ شربت انار سے بھری ہوئی شفاف شیشے کی ایک سراہی اور چمچماتے ہوئے چاندی کے 4 نقشین پیالے تشت میں رکھے ہوئے تھے۔ تشت کو عمرو کے سامنے رکھتے ہوئے اس نے پوچھا، کیا میں چھپ جاؤں؟ نہیں، عمرو نے روب کے ساتھ کہا، بیٹھے رہو، البتہ چہرے کو ایسا ضرور بنا لو کہ اگر وہ دل میں تمہیں قتل کرنے کا خیال لائے ہوں تو تم پر نگاہ پڑتے ہی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگیں، اور اگر انہوں نے ایسا ارادہ نہ کیا ہو تو؟ ابن ادنا نے سوال کیا تو عمرو نے شوخی کے ساتھ آنکھیں نچاتے ہوئے کہا، تو پھر تم شرمندہ ہو کر خود ان سے معافی مانگنا بہتر ہے۔ ابن ادنا نے عمرو کی اس بات پر چکراتے ہوئے کہا، مگر میں اس کا مطلب نہیں سمجھا۔ ارے ہاں ہاں ہاں، عمرو نے کہا لگاتے ہوئے کہا، تم بھی نرے بدو نکلے، کہیں مذاق کا بھی کوئی مطلب ہوتا ہے؟ اچھا فکر نہ کرو، جیسے ہو ویسے ہی بیٹھے رہنا، جیسا اشارہ دوں ویسا کرنا۔ ابن ادنا نے جھینپ کر سر نیچے کر لیا۔ عمرو نے سراہی اٹھائی، 2 پیالے لبالب بھرے، زنبیل میں ہاتھ ڈال کر صفوف بے ہوشی کی ایک پڑیا نکالی، صفوف کو سراہی میں ڈال کر اچھی طرح حل کیا، اور پھر ایک بھرا ہوا پیالہ اٹھاتے ہوئے ابن ادنا سے بولا، دوسرا پیالہ تم اٹھا لو، بس آہستہ آہستہ چسکی لیتے رہنا۔ زیادہ دیر گزری نہیں تھی کہ محلیل اور مندوبل آ پہنچے۔ دھوپ میں سفر کرتے رہنے سے ان کے حلق خشک ہو گئے تھے۔ یہاں شربت انار کا دور چلتا دیکھ کر وہ سوچ میں پڑ گئے۔ یہ بات انہیں معلوم ہو چکی تھی کہ نورانی بزرگ کے بھیس میں لقا کے آخری طلسم کا محافظ ابن ادنا ہے۔ چبوترے کی جانب آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے دونوں سردار کبھی سوچتے جاتے کہ ابن ادنا پر پل پڑیں، کبھی خیال کرتے کہ عمرو سے بات کرنا مناسب رہے گا۔ عمرو فوراً بھانپ گیا۔ جیسے ہی دونوں سردار چبوترے کے قریب پہنچے، اس نے انہیں آنکھ مارتے ہوئے کہا، آئیے آئیے، خوش آمدید، اچھے موقع پر آئے۔ بھائی میں لندھور کے ساتھ فوراً واپس آ جاتا، مگر چاہتا تھا کہ یہ بزرگ بھی میرے ساتھ چلتے، بس انہیں منانے کے لیے رک گیا تھا۔ اب جا کے بڑی مشکل سے راضی ہوئے ہیں۔ آؤ بیٹھو، شربت پیو، پھر چلتے ہیں۔ عمرو کے آنکھ مارنے سے دونوں سردار سمجھ گئے کہ خواجہ عمرو ابن ادنا کو پھانسنے کی فکر میں ہیں۔ سارا شک و شبہ ان کے دلوں سے جاتا رہا۔ دونوں اپنے گھوڑوں سے اتر کر چبوترے پر آ گئے اور عمرو اور ابن ادنا سے مصافحہ کے بعد ادب سے چٹائی پر بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی عمرو نے سراہی اٹھا کر باقی کے 2 پیالے شربت سے بھر دیے اور بولا، پیالے اٹھائیے، ایسا فرحت بخش شربت آپ نے اس سے پہلے کبھی نہ پیا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے پیالے کے گھونٹ بھرنے لگا۔ دونوں سرداروں نے پیالے اٹھا لیے۔ شربت کی ٹھنڈک اور خوشبو سے ان کے دماغ معطر ہو گئے۔ لندھور کہاں ہے؟ اچانک محلیل نے سوال کیا۔ ہاں ہاں ہاں، عمرو نے کہا لگاتے ہوئے کہا، پہلوان نرے چغد ہوتے ہیں، ہاتھی کو باندھے بغیر کھانا کھا کے پڑ رہے، اب اسے ڈھونڈنے گئے ہیں۔ ارے اسے تو ہم نے لشکر گاہ کی طرف جاتے دیکھا تھا، مندوبل بولا۔ بس تو اس کے پیروں کے نشان پر چلتے ہوئے لندور بھی لشکر گاہ جا پہنچے گا، عمرو نے ہنستے ہوئے کہا اور شربت پینے لگا۔ دونوں سرداروں نے بھی ہنستے ہوئے پیالے منہ سے لگا لیے۔ ایک تو پیاسے تھے، دوسرے شربت بھی بے حد ٹھنڈا اور میٹھا اور خوشبودار تھا۔ دونوں نے ایک ہی سانس میں آدھے پیالے خالی کر دیے۔ بھائی واہ، بہت اچھا شربت ہے، محلیل نے سانس لیتے ہوئے کہا اور پھر پیالہ منہ سے لگا لیا۔ جواب نہیں، واقعی ایسا شربت میں نے پہلے کبھی نہیں پیا، مندوبل نے رک کر کہا اور پھر بڑے بڑے گھونٹ بھرنے لگا۔ دونوں نے پیالے خالی کر کے تشت میں رکھ دیے۔ عمرو نے سراہی اٹھا کر مسکراتے ہوئے کہا، کچھ اور پیش کروں؟ ہاں یار، نیکی اور پوچھ پوچھ، محلیل نے جھومتے ہوئے کہا۔ اما سبحان اللہ، اس میں تو نشہ بھی ہے، مندوبل لڑکھڑاتے ہوئے بولا۔ عمر نے تھوڑا تھوڑا شربت ان کے پیالوں میں اور ڈال دیا۔ دونوں نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھ پیالوں کی طرف بڑھائے، مگر کوئی انہیں چھو نہ سکا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں لڑک گئے اور پھر انہیں تن بدن کا ہوش نہ رہا۔ گھوڑوں کو کسی درخت سے باندھ دو، عمرو نے ابن ادنا کو حکم دیا اور خود زنبیل سے ریشمی ڈوریاں نکال کر دونوں سرداروں کے ہاتھ پیر باندھنے لگا۔ جب تک ابن ادنا گھوڑوں کو باندھ کر آیا، عمرو دونوں سرداروں کو زنبیل میں رکھ چکا تھا۔ شیروں کو بلاؤں، واپس چلیں گے؟ ابن ادنا نے پوچھا۔ نہیں، عمرو نے کہا، چند گھنٹے ہمیں یہاں اور ٹھہرنا چاہیے، کیا عجب کچھ اور لوگ بھی ہتھے چڑھ جائیں۔ عمرو کا یہ خیال ٹھیک ہی ثابت ہوا۔ لندھور کا خالی ہاتھی جب لشکر گاہ پہنچا تو امیر حمزہ کے سرداروں میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے چاہا کہ اس کی اطلاع امیر حمزہ کو آرام گاہ میں پہنچائیں۔
مگر شہزادہ اسد غازی نے اس بات کو مناسب نہ سمجھا۔ سرداروں کو سمجھاتے ہوئے اس نے کہا، ہمیں کوئی پریشان کن خبر امیر کو نہیں دینی چاہیے۔ میری نظر میں امرو کی واپسی مشکل نہیں۔ مندوبل اور محلیل اس کی تلاش میں جا چکے ہیں، امید ہے کہ وہ اب آتے ہی ہوں گے۔ مغرب کے وقت تک ان کا انتظار کرنا ہم سب پر واجب ہے۔ خدا نخواستہ اگر وہ اس وقت تک بھی نہ آئے تو چند سرداروں کو ساتھ لے کر میں خود ان کی تلاش میں جاؤں گا۔ اس بات کا مجھے یقین ہو چکا ہے کہ تینوں سردار امرو تک پہنچ چکے ہیں اور صرف امیر کو پریشان کرنے کے لیے امرو نے انہیں روک لیا ہے۔ ہم ہرگز وہاں نہ رکیں گے۔ امرو خوشی سے آنے پر رضامند نہ ہوا تو زبردستی لے آئیں گے۔ رات کے کھانے کے وقت انشاءاللہ ہم امرو کو ہر حالت میں امیر کے سامنے پیش کر دیں گے۔ اس وقت تک ہم اگر امیر کو آرام کرنے دیں تو کیا حرج ہے؟ سرداروں نے شہزادہ اسد کی ان باتوں سے پورا اتفاق کیا۔ دن ڈھلے تک وہ محلیل اور مندوبل وغیرہ کی واپسی کا انتظار کرتے رہے، مگر جب وہ نہ پلٹے تو پروگرام کے مطابق مغرب کے بعد شہزادہ اسد روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ 3 مشہور سردار بھی اس کے ساتھ چلنے پر کمر بستہ ہو گئے۔ ان میں ایک بحرام تھا، دوسرا جمہور اور تیسرا مالک ازدر۔ اسد نے اپنے علاوہ ان سرداروں کی آنکھوں میں بھی سرمہ سلیمانی لگایا اور گھوڑوں پر سوار ہو کر چاروں لشکرگاہ سے شمال کی جانب چل دیے۔ سرمہ سلیمانی کی تاثیر سے انہیں تاریکی میں بھی بالکل دن کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ لندھور کے ہاتھی اور محلول اور مندوبل کو گھوڑوں کے پیروں کے نشانات کو دیکھتے ہوئے وہ تیزی کے ساتھ ابن ادنا کے چبوترے کے جانب چل دیے۔ امیر حمزہ کی طرح لشکرگاہ میں 2 اور شخص بھی امرو کی واپسی کے لیے سخت بے چین تھے۔ ان میں ایک امرو کا بیٹا چالاک تھا اور دوسرا امرو کا شاگرد برق فرنگی۔ عیاری میں امرو کے بعد ان دونوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ لندھور کا ہاتھی لشکرگاہ میں خالی واپس آیا تو ان دونوں کو سخت فکر ہوئی۔ پھر جب محلیل اور مندوبل بھی شام تک واپس نہ آئے اور ان سب کی تلاش میں شہزادہ اسد اور 3 سرداروں کو انہوں نے روانہ ہوتے دیکھا تو ان کے ماتھے ٹھنک گئے۔ دونوں نے فوراً ان کا تعاقب کرنے کا فیصلہ کیا اور کسی سے کچھ کہے سنے بغیر چپکے سے دونوں لشکرگاہ سے باہر نکل کر ان کے پیچھے ہو لیے۔ یہ دونوں پیادہ تھے اور آگے جانے والے گھوڑوں پر سوار تھے، مگر ان سے کافی دور رہتے ہوئے بھی یہ ان کی آہٹوں پر کان دیتے ان کے پیچھے دوڑتے رہے۔ ان کا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ لوگ بھی لندھور، محلیل اور مندوبل کی طرح واپس نہیں آ سکیں گے۔ وہ صرف یہ بات جاننا چاہتے تھے کہ آخر جانے والوں کو کیا ہو جاتا ہے، وہ واپس کیوں نہیں آتے۔ ادھر امرو شام ڈھلے تک ابن ادنا کو تنگ کر کر کے خوب مزے لیتا رہا۔ آخر جب اس تفریح سے اس کا جی بھر گیا اور ہر طرف گہرا اندھیرا چھا گیا تو پہلے تو اس نے ابن ادنا کو ارد گرد تیز روشنی پیدا کرنے کا حکم دیا، اور جب طلسمی مشعلوں نے پورے میدان کو بکائے نور بنا دیا تو امرو نے باڈی گارڈ کے باغ کے پھل اور میوے طلب کیے۔ ابن ادنا نے فوراً ہی یہ فرمائش بھی پوری کر دی۔ امرو پہلے تو کچھ دیر تک تنہا پھلوں کے طباقوں پر ہاتھ صاف کرتا رہا، مگر پھر بعد میں ابن ادنا کو بھی اپنے ساتھ شریک کر لیا۔ کچھ دیر دونوں خاموشی سے پھل کھاتے رہے۔ اچانک ایک چمگادڑ کہیں سے اڑتا ہوا آیا اور ابن ادنا کے گرد چکر لگانے لگا۔ وہ خچر خچر جیسی آوازیں بھی نکال رہا تھا۔ امرو سمجھ گیا کہ امیر حمزہ کے لشکر سے پھر کوئی اس کی تلاش میں آ رہا ہے اور یہ چمگادڑ ابن ادنا کو اسی کی اطلاع دے رہا ہے۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے ابن ادنا کو گھورنے لگا۔ چند لمحے بعد ابن ادنا نے انگلی اٹھائی اور چمگادڑ فضا میں بلند ہو کر غائب ہو گیا۔ اسد غازی امیر حمزہ کے 3 نامور سرداروں بحرام، جمہور اور مالک ازدر کے ساتھ آ رہا ہے۔ امرو یہ خبر سن کر سوچ میں پڑ گیا، مگر پھر جلد ہی اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے کہا، فوراً اعلیٰ قسم کے شربت اور بلوری پیالے حاضر کرو اور تم خود مراسی بن جاؤ، اور پھر جیسے ہی میں گانا شروع کر دوں تم سرنگی بجانا شروع کر دینا۔ ابن ادنا مراسی بننے پر بالکل آمادہ نہ تھا۔ اس نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، میرا مراسی بننا اور سرنگی بجانا کیا ضروری ہے؟ آپ حکم دیں تو ایک سے ایک بہترین مراسی حاضر کر دوں۔ نہیں، امرو نے کہا، یہ کام تم ہی کو کرنا ہوگا، اور یاد رکھو اگر کوئی کمی یا کوتاہی دکھائی دی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ بس فوراً تیار ہو جاؤ۔ بیچارے ابن ادنا کو حکم کی تعمیل کرنی پڑی۔ چٹکی بجانے کی دیر تھی کہ وہ ایک بڈھا کھوسٹ مراسی بن گیا اور لگا سارنگی پر روں روں کرنے۔ کچھ ہی دیر بعد امرو کو گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ اس نے فوراً کان پر ہاتھ رکھا اور لہک لہک کر گانے لگا۔ ادھر ابن ادنا کی سارنگی بھی تیز ہو گئی۔ شہزادہ اسد اور اس کے ساتھی سرداروں نے جنگل میں یہ منگل دیکھا تو ان کے دل خوشی سے جھوم اٹھے۔ امرو کے قریب پہنچتے ہی انہوں نے گھوڑوں کی باگیں کھینچیں
اور سب کچھ بھول بھال کر گانا سننے میں محو ہو گئے۔ اسی اثنا میں ابن ادنا نے عمرو کے اشارے پر شربت کے جام بھر بھر کے آنے والوں کو پیش کرنے شروع کر دیے۔ شربت میں عمرو نے دوائے بے ہوشی ملا دی تھی۔ چند ہی لمحوں میں بے ہوشی کی دوا اپنا اثر دکھانے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارے سورما ہاتھ پیر پھیلا کر چبوترے پر لیٹ گئے۔ عمرو نے زنبیل میں سے ریشمی ڈوریوں کے لچھے نکالے۔ ابن ادنا نے اپنے پہلے والی شکل اختیار کی اور پھر انہوں نے مل کر چاروں بے ہوشوں کے ہاتھ پیر باندھنے لگے۔ اچانک ایک چمگادڑ آ کر ابن ادنا کے سر پر چکر لگانے لگا۔ ابن ادنا نے عمرو سے کہا، تمہارا بیٹا چالاک برق فرنگی کے ساتھ ادھر آ رہا تھا، ممکن ہے اب وہ جھاڑیوں کے اوٹ سے ہمیں دیکھ رہے ہوں۔ کوئی پرواہ نہیں، تم شیروں کو بلاؤ، میں ان بے ہوشوں کو زنبیل میں ڈالتا ہوں، ہم فوراً طلسم کو واپس چلیں گے۔ ابن ادنا نے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کیے۔ دو شیر فوراً ہی مختلف سمتوں سے چھلانگے لگاتے ہوئے چبوترے کی طرف بڑھنے لگے۔ عمرو بندھے ہوئے بے ہوش لوگوں کو زنبیل میں کھسکانے لگا۔ شیروں کے قریب آتے آتے اس نے اپنا کام ختم کر لیا اور جھاڑیوں کی طرف منہ اٹھا کر بلند آواز سے کہنے لگا، اے چالاک اور برق، میں نے خداوند لکا کی بندگی قبول کر لی ہے اور امیر حمزہ کے نواسے اور سرداروں کو گرفتار کر لیا ہے۔ امیر سے کہنا کہ اگر خیریت چاہتے ہو تو ہرگز طلسم کا رخ نہ کرنا، ورنہ تمہارا اور تمہارے باقی ساتھیوں کا بھی یہی انجام ہوگا۔ یہ کہہ کر عمرو اور ابن ادنا شیروں پر سوار ہوئے اور طلسم کی طرف چل دیے۔ ان کے جاتے ہی طلسمی مشعلیں بجھ گئیں اور سارا جنگل تاریکی میں ڈوب گیا۔ ابن ادنا کا خیال درست تھا۔ جس وقت وہ اور عمرو شہزادہ اسد اور ان کے بے ہوش ساتھیوں کے ہاتھ پیر باندھ رہے تھے، عمرو کا بیٹا چالاک اور برق فرنگی جھاڑیوں کی اوٹ میں چھپے ہوئے یہ ساری کاروائی دیکھ رہے تھے۔ عمرو کو پہلی ہی نظر میں وہ پہچان چکے تھے، مگر ان کے سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ ابن ادنا کے ساتھ عمرو کا رویہ دوستانہ کیوں ہے اور باندھے ہوئے لوگوں کو وہ زنبیل میں ڈال کر کہاں لے جانا چاہتا ہے۔ دو شیروں کا اچانک نمودار ہونا اور ابن ادنا کے علاوہ عمرو کا بھی ان میں سے ایک پر سوار ہونا ان کے ذہنوں میں اور بھی الجھن پیدا کر رہا تھا۔ اب اسی حیرانی اور الجھن کے عالم میں اچانک ان کے کانوں میں عمرو کے وہ الفاظ گونجے جو اس نے چلتے وقت انہیں مخاطب کر کے کہے تھے۔ یہ ساری باتیں ایسی تھیں کہ انہیں اپنی آنکھوں اور کانوں پر یقین نہ آتا تھا، مگر بہرحال یہ سب کچھ خواب نہیں بلکہ حقیقت تھا۔ دونوں نے اپنی آنکھوں سے عمرو کو ابن ادنا کے ساتھ شیروں پر سوار جاتے دیکھا تھا اور اپنے کانوں سے عمرو کے الفاظ سنے تھے۔ دونوں لڑکے جھاڑیوں سے باہر نکلے، بوجھل قدموں سے چبوترے کے قریب پہنچے۔ روشنی میں انہوں نے محلیل، مندوبل، شہزادہ اسد، بہرام جمہور اور مالک ازدر کے گھوڑوں کو دیکھ لیا تھا۔ جوں توں کر کے انہوں نے سب کو اکٹھا کیا اور پھر ساتھ لے کر آہستہ آہستہ لشکر گاہ کی طرف چل دیے۔ دوسرے دن صبح لڑکوں کی زبانی امیر حمزہ کو عمرو کی غداری کا حال معلوم ہوا۔ انہیں عمرو سے ہرگز ایسی توقع نہ ہو سکتی تھی، اور اگر خود اس کا بیٹا چالاک یہ واقعہ بیان نہ کرتا تو شاید دوسرے کی بات کا وہ یقین بھی نہ کرتے، مگر اب شک کی کہیں سے کہیں تک گنجائش نہ تھی۔ حقیقت سے باخبر ہونے پر ان کو غم و غصہ کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اسی عالم میں انہوں نے لشکر چھاؤنی اٹھا کر طلسم کی جانب کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ سورج ڈوبتے ڈوبتے یہ فوج ظفر موج ایک سرسبز کشادہ میدان میں جا پہنچی۔ اس سے آگے کی راہ کو سانپوں، بچھوؤں اور بھنگوں، مچھروں وغیرہ سے بند پا کر امیر نے طلسم کی حد کو قریب محسوس کیا اور لشکر کو اسی میدان میں چھاؤنی ڈالنے کا حکم دیا۔ چند گھنٹوں کے اندر اندر صدہا خیمے اور شامیانے کھڑے کر دیے گئے۔ دور دور تک بے شمار مشعلیں جگمگاتی دکھائی دینے لگیں۔ جو مقام چند گھنٹوں پہلے تک ویران اور سنسان پڑا تھا، زندگی کی رونق اور چہل پہل سے آباد ہو گیا۔ وہ رات امیر حمزہ نے دعا اور عبادت میں گزار دی۔ دوسرے دن صبح انہوں نے مشورے کی غرض سے فرزندوں اور سرداروں کا اجلاس طلب کیا۔ اس موقع پر پتہ چلا کہ اور سب تو ہیں مگر امیر کے پرپوتے علم شاہ کے پوتے ملک قاسم کے بیٹے یعنی شہزادہ ایرج اور نور الدہر غیر حاضر ہیں۔ چونکہ ان کی بہادری اور عقل مندی کے سبب امیر انہیں بہت چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے فوراً چند سرداروں کو دریافت حال کے خیال سے ان کے خیموں کو روانہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سردار واپس آئے تو رنگ ان کے چہروں کا اڑا ہوا تھا، سانس پھول رہی تھی اور نگاہوں سے وحشت اور پریشانی ٹپک رہی تھی۔ یا امیر، سرداروں میں سے ایک نے اطلاع دی، دونوں شہزادے ماں اپنی فوج کے 10 بہادر سرداروں کے غائب ہیں۔ پہرے داروں نے قسمیں کھا کر یقین دلایا ہے کہ انہوں نے ان میں سے کسی ایک کو بھی خیموں اور لشکر گاہ سے باہر نکلتے نہیں دیکھا۔ رات وہ سب اپنے اپنے خیموں میں جا سوئے تھے
اس کے بعد سے ان کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ یہ سنتے ہی امیر کا کلیجہ دھک سے رہ گیا، پھر غصے سے سرخ ہوتے ہوئے بولے، بس یہ حرکت عمرو کی ہے، وہی انہیں سوتے سے اٹھا کر لے گیا ہے، اب مجھ میں برداشت کی تاب نہیں، فوراً میرا گھوڑا تیار کرو، میں اسی وقت طلسم میں جا کر اس غدار کو مزہ چکھاتا ہوں۔ چند لمحوں بعد امیر حمزہ ہتھیار سے لیس ہو کر گھوڑوں پر سوار ہوئے اور طلسم کی جانب تنہا چل کھڑے ہوئے۔ اکریش اور شور کاش کے میدان کے قریب پہنچ کر انہوں نے گھوڑے کو روک لیا۔ سامنے کا سارا علاقہ زہریلے کیڑوں مکوڑوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ چاروں طرف نگاہیں دوڑانے کے بعد انہوں نے گھوڑے کو دائیں جانب موڑا اور سانپوں بچھوؤں والے میدان کے کنارے کنارے چل دیے۔ ان کا خیال تھا کہ اس جانب آگے جا کر کہیں نہ کہیں کوئی راستہ ایسا مل جائے گا جس میں سے ہو کر وہ آگے نکل جائیں گے۔ اسی امید پر وہ گھوڑے کو دوپہر تک بے تحاشا دوڑاتے رہے، مگر کہیں سے کہیں تک کوئی محفوظ راستہ دکھائی نہ دیا۔ آخر جب تھکاوٹ اور پیاس سے ان کے گھوڑے کی زبان نکل آئی، خود ان کے حلق میں کانٹے پڑ گئے، تو ایک جگہ ٹھہر کر انہوں نے مشکیزے سے اپنا حلق تر کیا، گھوڑے کو بھی پانی پلایا اور مایوس ہو کر لشکر گاہ کو لوٹ آئے۔ رات کا زیادہ حصہ امیر نے عبادت اور دعا میں گزارا۔ صبح کے اجلاس میں انہیں اپنے فرزند عالم شاہ اور پوتے ملک قاسم کے 10 پہلوانوں سمیت غائب ہونے کی خبر ملی۔ غیظ و غضب میں آ کر امیر پھر طلسم کی جانب چل کھڑے ہوئے۔ اس مرتبہ انہوں نے بائیں جانب کا چکر لگا کر راہ تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر ناکام ہو کر پھر لشکر گاہ کو واپس آنا پڑا۔ اس رات امیر بڑی دیر تک عبادت میں مشغول رہے، لیکن صبح ہونے پر پھر انہیں ایک منحوس خبر سننی پڑی۔ ان کے دوسرے فرزند ہاشم تیغ زن لشکر کے 10 پہلوانوں سمیت پر اسرار طور پر غائب تھے۔ اب پورے لشکر میں امیر کے علاوہ کوئی بھی اعلیٰ درجے کا بہادر اور سپہ سالار باقی نہ رہا۔ گھر بیٹھے اور بغیر جنگ کیے وہ ایسے 31 شیر دل غازیوں سے محروم ہو گئے جو 31,000 سورماؤں پر بھی بھاری تھے۔ یہ صدمہ ان کی برداشت سے باہر ثابت ہوا، ان کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ اہل لشکر کو دعا اور عبادت میں مشغول رہنے کا حکم دے کر خود خیمہ خاص میں گئے اور دربار الہی میں رو رو کر امداد کی دعائیں مانگنے لگے۔ ادھر امیر اور ان کے لشکر کا یہ حال تھا، ادھر طلسم کی فصیل کے اندر جشن منائے جا رہے تھے۔ باڈی گارڈ کے باغ کے ہر عمارت رنگ برنگی جھنڈیوں، جھالروں اور کمکموں سے دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ باغ میں جا بجا دلکش شامیانے، چھولداریاں اور قناتیں آراستہ تھیں۔ کچھ لوگ زرق برق لباس پہنے اتراتے پھر رہے تھے، کچھ لوگ طرح طرح کے سوانگ بھرے لوگوں کو ہنسا رہے تھے۔ کسی مقام پر نیزہ بازی اور شمشیر زنی کے مقابلے ہو رہے تھے، کسی جگہ تیر اندازی اور کشتی کے مظاہرے ہو رہے تھے۔ آج باغ میں کوئی بھی محافظ ڈیوٹی پر نظر نہ آتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے جشن منانے کے لیے ہر ایک کو چھٹی دے دی گئی ہے۔ دن ابھی زیادہ گرم نہ ہو پایا تھا کہ اچانک باغ کی ایک پراسرار عمارت کا پھاٹک کھلا۔ چاق و چوبند مسلح سپاہیوں کا ایک دستہ 4 کی قطار میں اس سے باہر نکلا اور کچھ دور جا کر ٹھہر گیا۔ کچھ دیر بعد پھاٹک کے اندر سے زنجیروں کے کھڑکھڑانے کی آوازیں آنے لگیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک گرانڈیل جنگجو پہلوان بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑا ہوا پھاٹک سے برآمد ہوا۔ اس کے پیچھے ایسا ہی ایک دوسرا شخص بھی نظر آیا، پھر تیسرا قیدی باہر آیا، اس کے پیچھے چوتھا، پانچواں، چھٹا، پورے 31 آدمی ایک کے پیچھے ایک اسی طرح زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے باہر نکلے اور سپاہیوں کے پیچھے ایک غول کی شکل میں کھڑے ہو گئے۔ ان کے سپاہیوں کا ایک دستہ اور باہر آیا۔ اب پھاٹک بند کر دیا گیا۔ سارے سپاہی قیدیوں کو نرغے میں لیے ہوئے لقا کے محل کی طرف چل دیے۔ جشن منانے والوں میں سے کسی نے قیدیوں کا منہ چڑھایا، کسی نے انہیں دیکھ کر ہنسنا اور اٹھلانا شروع کر دیا، کسی نے ان پر آوازیں کسیں اور کسی نے ان کی جانب پھل اور شربت کے بھرے ہوئے گلاس پھینکے، مگر قیدی اس شان سے آگے بڑھتے رہے جیسے وہ اس ہجوم یا ان کی حرکتوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ لقا کے دربار میں داخل ہونے پر قیدیوں کا تالیاں بجا کر استقبال کیا گیا اور لقا کے تخت کے سامنے ان سب کو ایک قطار میں کھڑا کر دیا گیا۔ اس موقع پر عمرو نے کھڑے ہو کر ان میں سے ایک ایک کا تعارف کرایا۔ سارے قیدی غضبناک نگاہوں سے عمرو کو گھورتے اور خون کا گھونٹ پیتے رہے۔ تعارف ختم کرتے ہوئے آخر میں عمرو نے کہا، آقا ولی نعمت، امیر حمزہ کی شہرت انہی 31 بہادروں کے دم سے قائم رہی ہے۔ یہ سب اتنے طاقتور اور دلیر جنگجو ہیں کہ اگر انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے تو نہتے ہونے کے باوجود یہ حضور کے محافظوں کے لشکر میں تہلکہ مچا دیں، حضور کے پہلوان ان میں سے ایک پر بھی قابو نہ پا سکیں۔ یہ سب یا تو امیر کے فرزند اور فرزندوں کے فرزند ہیں یا ان کے عزیز ساتھی اور دوست۔ ان کے قید ہونے کی خبر سن کر امیر کا خون کھول اٹھے گا،
لیکن جب وہ انہیں رہائی دلانے میں خود کو بے بس پائیں گے تو ان کے زندہ اور محفوظ رہنے پر ہی خدا کا شکر بجا لائیں گے اور ان کی سلامتی کی خاطر کسی بھی شرط کو تسلیم کرنے سے انکار نہ کر سکیں گے۔ شرم اے عمرو شرم، ہاشم تیغزن نے شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے کہا، کیا تیرے دیدوں کا پانی بالکل ہی ڈھل گیا ہے؟ تو نے قومی غیرت کا مذاق اڑایا، لقا کی بندگی اختیار کی، امیر سے غداری کی، دوستی اور وفاداری کی آبرو برباد کی، ہمیں سوتے میں اٹھا لیا اور یہاں کا قیدی بنایا۔ کیا ان سب باتوں پر بھی تیرا دل مطمئن نہیں ہوا جو اب جھوٹی خدائی کے دعوے دار خدا کے اس ملعون بندے لقا کو اور سرکشی پر اکسا رہا ہے؟ کیا تو ہمیں اسی لیے یہاں لایا ہے کہ امیر پر دباؤ ڈال کر من مانی شرطیں منوائے؟ ہاں اے فرزند امیر، یہی بات ہے۔ عمرو نے ڈھٹائی سے آنکھیں ملاتے ہوئے شہزادہ ہاشم سے کہا، تم سب یہاں بطور یرغمال رہو گے، شرط یہ ہوگی کہ امیر طلسم فتح کرنے کے ارادے سے باز آئیں اور خاموشی کے ساتھ وطن واپس چلے جائیں۔ اگر انہوں نے یہ بات نہ مانی تو تم سب اسی حالت میں قتل کر دیے جاؤ گے، لیکن اگر انہوں نے معاہدہ کر لیا تو رہائی پاؤ گے۔ لعنت ہو تجھ پر، ہاشم عمرو کی جانب نفرت سے تھوکتے ہوئے بولے، کاش میں آزاد ہوتا اور تجھے اس غداری کا یہی مزہ چکھاتا۔ یاد رکھ، ہم سب جان دینا قبول کریں گے مگر امیر کی بات نیچی نہ ہونے دیں گے۔ وہ ایک دن ضرور اس ظلم کو خاک میں ملائیں گے، ہم زندہ رہیں یا مر جائیں، تم اپنے انجام سے ہرگز نہ بچ سکو گے۔ بس یا تو تم سب اپنی غلطیوں پر پچھتاؤ، دل سے ایمان لے آؤ، یا پھر اپنی تباہی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لے جاؤ ان گستاخوں کو، لقا نے سپاہیوں کو اشارہ کرتے ہوئے غصے سے کہا۔ چوکسی کے ساتھ ان پر نظر رکھو، ویسے یقین رکھو امیر حمزہ کا طلسم میں داخل ہونا ناممکن ہے، پھر بھی اگر کسی طرح یہ ممکن ہو جائے تو جیسے ہی امیر کے داخلے کا غلغلہ بلند ہو، ہرگز دیر نہ کرنا، فوراً ان سارے قیدیوں کے سر تن سے جدا کر دینا۔ بس جاؤ، یہی تمہارے لیے آخری حکم ہے۔ سپاہی قیدیوں کو لے کر دربار سے باہر نکل گئے تو لقا نے عمرو سے کہا، اے یار وفادار، تجھ سے زیادہ آج تک کسی نے مجھے خوش نہیں کیا۔ اس وقت سے لے کر آئندہ کا ہر معاملہ میں تجھ پر چھوڑتا ہوں۔ اب بتا، قیدیوں اور امیر کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے اور آئندہ کے لیے کیا ارادہ ہے؟ عالم پناہ، میں قیدیوں کے مزاج اور ان کی فطرت سے خوب واقف ہوں۔ ان کی نگرانی اور دیکھ بھال میرے حوالے کی جائے تاکہ میں آزادی کے ساتھ ان کے پاس آ جا سکوں اور انہیں معاہدے کے لیے رضامند یا حضور کا خیر خواہ بنا سکوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج سے اب مجھے صرف امیر حمزہ کو قابو کرنے کی فکر ہے، ہر چند کہ ان کو گرفتار کرنا تقریباً ناممکن ہے، لیکن میں اس کا بھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دوں گا۔ اگر ان پر میرا وار چل گیا تو اندیشے کی جڑیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، ورنہ آخری طور پر ہم انہیں معاہدہ کرنے کے تو مجبور کر ہی دیں گے۔ بہرحال عالم پناہ کو اب ہرگز کوئی اندیشہ دل میں نہ لانا چاہیے، ہماری کامیابی کو اب دنیا کی کوئی طاقت ناکامی میں نہیں بدل سکتی۔ لقا عمرو کی اس بات سے بہت خوش ہوا اور اسی وقت قیدیوں کے بارے میں عمرو کی خواہش کے مطابق حکم جاری کر دیا۔ دوپہر کا کھانا عمرو نے لقا کے ساتھ کھایا، اس کے بعد محل سے باغ میں آیا، یہاں کچھ دیر تماشوں کے مزے لے کر سیدھا قید خانے گیا اور قیدیوں کو لقا سے تعاون کرنے کا لیکچر دینا شروع کر دیا۔ اس کی اس بکواس سے شہزادہ علم شاہ شیر کی طرح گھراتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہونے کے باوجود عمرو پر ٹوٹ پڑے گا۔ محافظ سپاہیوں نے اس کے یہ تیور دیکھ کر فوراً نیزے تان لیے، مگر شہزادے پر ان نیزوں کا کوئی روب نہ تھا۔ وہ پینترے کاٹتا ہوا بڑھتا ہی رہا، حتیٰ کہ عمرو سے 4 قدم کے فاصلے تک آن پہنچا۔ اس کے تیوروں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ عمرو کے بھرپور ٹکر مارنے والا ہے۔ سپاہیوں نے نیزے اس کی جانب لمبے کرنے کے لیے ہاتھوں کو جنبش دی۔ اسی لمحے عمرو نے سپاہیوں کو پیچھے ہٹ جانے کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے پہرے داروں کی آنکھ بچا کر شہزادے کی جانب ایک طے کیا ہوا کاغذ پھینکا اور آنکھ ماری۔ شہزادے نے کاغذ کے نیچے گرتے ہی اس پر اپنا پیر رکھ دیا اور اسی جگہ جم کر کھڑا ہو گیا۔ عمرو کچھ دیر اور لیکچر دیتا رہا، مگر پھر نہ تو شہزادہ علم شاہ نے کوئی حرکت کی اور نہ دوسرے قیدیوں نے۔ سب خاموشی کے ساتھ اس کی بکواس سنتے رہے۔ آخر میں عمرو نے پہرے داروں کو ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنے کی ہدایت کی اور پھر اطمینان کے ساتھ رخصت ہو کر اپنے بنگلے میں چلا گیا۔ اس کا بنگلہ قید خانے سے زیادہ دور نہ تھا، وہ دراصل محافظوں کے سپہ سالار کی رہائش گاہ تھی، جسے لقا کے حکم کے مطابق عمرو کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا۔ باغ میں اس سے زیادہ آرام دہ، خوبصورت اور شاندار دوسری کوئی عمارت نہ تھی۔ عمرو نے جب علم شاہ کو آنکھ مارتے ہوئے کاغذ اس کی طرف پھینکا تھا تو کئی دوسرے قیدیوں نے بھی اس کی یہ حرکت دیکھ لی تھی۔
یہی وجہ تھی کہ علم شاہ کے علاوہ وہ سب بھی خاموش ہو گئے تھے۔ امرو کے جانے کے بعد پہرے داروں کی نگاہ بچا کر باری باری جب انہوں نے وہ کاغذ پڑھا تو ان کی حیرت اور خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ اس کا وہم بھی نہ کر سکتے تھے۔ ظاہری حالت کی بنا پر انہوں نے امرو کے بارے میں جو رائے قائم کی تھی اس پر وہ دل میں سخت شرمندگی محسوس کر رہے تھے، اور اب اس بات کا انہیں مکمل اطمینان ہو چکا تھا کہ ان کا انجام بخیر ہوگا۔